بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 پڑھے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم نے تقریباً 57 آیات تک پڑھ لیے ہیں۔ آگے ہماری آیات ہیں 58 to 60۔ تو آغاز کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج کر۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ۔ داخل کا لفظ دیکھیں پوشیدہ ہے، اور کل کا مطلب کہنا نہ ہم نے، اور ہم نے کہا اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، ہادہ القریۃ اس بستی میں۔ قریہ عربی میں بستی کو کہتے ہیں، اس کا معنی گاؤں بھی آتا ہے۔ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فاکلو پس کھاؤ، منہا اس سے، حیثو جہاں سے بھی، شئتم چاہو، رغدن بلا روک ٹوک یا بے روک ٹوک، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بستی سے مراد کیا ہے؟ روایات میں اس کا کلیئر نہیں ہے کہ یہ کون سی بستی تھی۔ سرائے سینا میں ان کو جو ہے وہ محصور کیا گیا تھا، اور تقریباً 40 سال تک جو ہے وہ بھٹکتے رہے تھے۔ پچھلے آیات میں ہم نے پڑھا کہ ان کو اوپر اللہ تعالیٰ نے سایہ بھی کیا، امن اور سلوہ بھی نازل کیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کو ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں جو ہے وہ اس شہر سے مراد مصر کا شہر آتا ہے، اور بعض میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر یعنی فلسطین شہر بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر چانسز جو ہے وہ مصر یعنی روایت جو ہے اس میں مصر شہر کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے یہ ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فاکلو پس کھاؤ، منہا اس سے، حیثو جہاں سے بھی، شئتم تم چاہو، شئتم جیسے شاء ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ یعنی اگر اللہ چاہے، تو شاء کا مطلب چاہنا، تو اب یہ شئتم اس کا جمع کے لیے اس کا صیغہ ہے، یعنی تم چاہو، اور راغدن بلا روک ٹوک، ودخلو اور داخل ہو جاؤ، بابا دروازے سے، باب عربی میں دروازے کو کہتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جاؤ، وقولو اور کہو، حطتن، حطتن یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم بخشش جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نغفر لکم ہم تمہیں بخش دیں گے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بدل دیں گے۔ بس نزید و اور سا، سین زبر سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، نزید ہم زیادہ دیں گے، محسنین احسان کرنے والے یعنی نیک کام کرنے والوں کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی تھی کہ جب تم اس شہر میں داخل ہوگے، تمہیں وہاں تمہاری جو ہے وہ پسند کا کھانا ملے گا، کیونکہ وہ من و سلوہ کھا کر اکتا گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی کا کھانا کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تمہاری مرضی کا کھانا ملے گا، بلا روک ٹوک تم وہاں سے جیسے چاہو کھا سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حطتن کا لفظ کہتے ہوئے۔ حطتن کا لفظ فرما برداری کے لیے آتا ہے، مغفرت کے لیے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے حطتن کہتے ہوئے جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ فبدل پس بدل دیا، الذين ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ جو، غیرہ بغیر یا علاوہ، الذی جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے۔ فبدل الذین پس ان لوگوں نے بدل ڈالی،
ظالموں جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولن بات، پس ان لوگوں نے وہ بات بدل ڈالی، غیر اللہ دی اس سے جو کہ قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، ٹھیک ہے، غیرہ بغیر اس کے یا سوائے، اللہ دی اس چیز کے جو قیلا لہم ان سے کہی گئی تھی یا کہا گیا تھا، یعنی بات یا قول بدل ڈالا۔ اب کیا ان کو کہا گیا تھا کہ حتتن کہنا ہے، لیکن وہ حتتن کی بجائے وہ کہتے تھے ہنتتن، نون کا اس میں اضافہ کرتے تھے، نون کی ساؤنڈ نکالتے تھے، جس کا معنی تھا گندم، گندم یا اس کا معنی دانا، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے حتتن کی بجائے ہنتتن کہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے بات بدل ڈالی، یعنی اس کے علاوہ کوئی بات کر ڈالی، تو یہ حتتن کی بجائے ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ فَأَنزَلْنَا پس ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا اس کی وجہ سے جو وہ تھے، بما کا لفظ اصل میں وجہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اکثر مقامات پر، بما اس وجہ سے جو کانوا وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے، یعنی جو انہوں نے نافرمانی کی اس کی وجہ سے ان پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ کن پر؟ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ پس ہم نے فَأَنزَلْنَا پس ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا اس وجہ سے جو وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا، سکا کا مطلب ہوتا ہے پانی مانگا، پانی مانگنا، سکا، جیسے سکا اردو میں بھی لفظ شاید آپ لوگوں نے کبھی پڑھا ہو، سین کاف ہے سکا، اس کا مطلب ہوتا ہے ماشکی، یعنی پانی پلانے والا، ٹھیک ہے، جو مشکیزے میں پانی لے کر لوگوں کو پلاتا تھا۔ پہلے دور میں اس طریقے سے ہوتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں مشکیزے میں پانی بھر کر پلایا جاتا تھا۔ تو سکا جو ہے وہ اسی لحاظ سے ذات بھی ہے، ٹھیک ہے، کاسٹ ہے ایک انہی کی لوگوں کی۔ تو سکا کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضرب، ضربہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ضرب لگانا، جیسے اردو میں ہوتا ہے، مطلب مارنا، چوٹ لگانا۔ تو فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضرب مارو، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، مارو، بِعَصَاكَ اپنے عصا سے مارو، حجرہ پتھر کو، پتھر پر اپنا عصا مارو یا اپنے عصا سے پتھر کو مارو، ٹھیک ہے۔ عصا کا مطلب لاٹھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اکثر رہتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے کے طور پر بھی دی تھی، وہی لاٹھی فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئی تھی تو وہ اژدہا بن گئی تھی۔ وہی لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کو پھاڑ کر، یعنی سمندر میں سے خشک راستہ تلاش کر کے بنا کر، اور فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی۔ اب اسی لاٹھی سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پتھر کو مارو، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسی سے جیسے حجر اسود ہم بولتے ہیں، جس کا مطلب خانہ کعبہ میں نصب کیا ہوا کالا پتھر ہے جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ فم فجرت پس پھوٹ پڑے، نکلے، پھٹ پڑے، منہ اس سے، اسنتا دو، اشروتا 10 اور 2 یعنی 12، عینن چشمے، عین کا مطلب عربی میں آنکھ بھی ہے اور عین کا مطلب چشمہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ ہم جو ہے وہ گلاسز کے لیے اردو میں لفظ چشمہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اسی سے ہے، عین یعنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کا معنی چشمے، وہ جو ابل پڑتے ہیں
پہاڑوں کے درمیان سے چشمے پانی کے نکلتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ فم فجرت پس پھٹ پڑے منہو اس سے اسنتا اشرتا 12 عینن چشمے، قد عالمہ تحقیق جان لیا، کلو ہر اناسن گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ، مشربہ پینے کی جگہ، ہم اپنی یعنی اپنے پینے کی جگہ یا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اناس ناس کی جمع ہے، ناس کا مطلب لوگ، لوگ آلریڈی جو ہے وہ پلورل میں ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی آگے اناسن یعنی بہت زیادہ لوگ، یعنی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی گروہ، ٹھیک ہے۔ تو اب بنی اسرائیل قوم جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اسرائیل لفظ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کے آگے نسل چلی اور 12 قبیلے بن گئے، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اس لیے ان کو کہا جانے لگا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعنی ان کی اولاد۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر اس پتھر سے 12 ہی جو ہے وہ چشمے جاری کر دیے، تاکہ ہر قبیلہ جو ہے وہ الگ الگ سے اپنا چشمہ لے اور کوئی ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس اس سے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے، قد عالمہ اور جان لیا، کلو اناسن ہر گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو یا اپنا گھاٹ یا اپنا چشمہ پہچان لیا، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، ولا تعثو اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر یعنی فساد پھیلانے والے بن کر، اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر مت پھرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے۔ قوم بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہوئے، اور اس قوم نے ہر بار ہر اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناشکری کی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ العزیز اس سے آگے بڑھیں گے۔ آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔